ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام پروفیشنلز کے استاد بھی ہیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے کچھ نہ سیکھیں تو یہ ہماری بدبختی ہوگی۔ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر خالد محمود ملک صاحب جو ڈین ہیں انفارمیشن مینجمنٹ اینڈ میڈیا اسٹڈی کے۔ جی بہت شکریہ آصف صاحب اور آپ کی ٹیم کا، اس طرح کی محفل آپ نے یہاں پر سجائی۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایج میں اور تجربے میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے تجربے کی باتیں کرتے ہیں، ماضی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے ساتھ پاکستان میں لائبریری آٹومیشن کی کچھ تاریخ اور اس میں ہماری ایسوسیشنز، خاص طور پہ پاکستان لائبریری ایسوسیشن کا جو کردار رہا، ہمارے ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس کا جو کردار رہا، اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ پاکستان میں لائبریری آٹومیشن عملاً 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی، اور اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اکا دکا لائبریریز پاکستان میں نظر آتی ہیں۔ جیسے لاہور میں سب سے پہلے جس لائبریری نے آٹومیشن شروع کی وہ لمس کی لائبریری تھی، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز۔ اس کا گلبرگ میں کیمپس ہوتا تھا، ایک گھر کے اندر وہ لائبریری قائم تھی، اور وہ یونیورسٹی بھی گھر کے اندر تھی، کوٹھی نما ایک بلڈنگ تھی۔ 1985 میں وہ یونیورسٹی بنی اور وہاں پہ آٹومیشن شروع کی گئی۔ دوسری مثال ہمیں آغا خان یونیورسٹی کی ملتی ہے کراچی میں۔ یہ دو مثالیں تھیں جہاں سے لائبریری آٹومیشن اس ملک میں شروع ہوئی۔ میں نے جب 1989 میں ماسٹر کیا لائبریری سائنس کے سبجیکٹ میں تو میں نے کالج میں جوائن کیا ایز لائبریرین۔ پھر میں 91 میں لاہور میں قائد اعظم لائبریری جب میں نے جوائن کی، اس وقت ہم لوگ پی ایل اے کا حصہ بھی بنے، پی ایل اے کی ممبرشپ لی، پی ایل اے کے اندر ایکٹیو رول پلے کرنا شروع کیا۔ تو پی ایل اے کے پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ آج کے لائبریرین کو جو چیز سب سے زیادہ سکھانے کی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے پی ایل اے کی ایگزیکٹو میں بیٹھ کے کچھ سب کمیٹیاں بنائی اور یہ فیصلہ کیا کہ پاکستانی لائبریرینز کو آٹومیشن کیسے سکھانی ہے۔ تو ہمارے سامنے کرنے کے کام کئی طرح کے تھے۔ ایک کام تو یہ تھا کہ لائبریریز کو پریکٹیکلی آٹومیٹ کیا جائے، اس میں ان کی ہیلپ کی جائے، سافٹ ویئر کہاں سے آئے گا، ہارڈ ویئر کے لیے ان کی ہیلپ کی جائے، ان کی ٹریننگ کیسے دیں۔ یہ جو ہم ورکنگ لائبریرینز کو ٹریننگ دیتے ہیں اس کو ہم ان سروس ٹریننگ کہتے ہیں۔ دوسرا محاذ تھا کام کرنے کا پری سروس ٹریننگ کا، کہ جب ایک طالب علم ڈگری لے کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ اسکلز ہوں کہ وہ کسی لائبریری کو جوائن کرتے ہی اس قابل ہو کہ وہ آٹومیشن کا کام کر سکے۔ اس وقت میں نے اپنے طور پر اپنی خدمات پیش کی اور آگے بڑھ کے آٹومیشن کی ٹریننگ حاصل کی، اور ہم لوگوں نے پھر پڑھانا شروع کیا۔ 92 میں ہمیں موقع ملا پاکستان لائبریری ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے کہ پی ایل اے کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر اس شہر میں قائم کیا، اور میں نے وہاں پہ کئی سال تک پڑھایا بھی۔ یہ زمانہ تھا سی ڈی ایس آئیسس کا۔ سی ڈی ایس آئیسس کے ذریعے سے ہم لوگ آٹومیشن کیا کرتے تھے۔ تو سی ڈی ایس آئیسس کا میں استاد تھا، وہاں پہ کئی سال تک پڑھایا۔ یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے وہاں سے اس سینٹر سے
وہ سرٹیفکیٹ کورس کیا. میں نے بھی سب کیا. آپ نے بھی کیا. تو جی میں نے وہی کہا جب بندہ سینئر ہو جاتا ہے تو پھر وہ تو اس میں یہ تھا کہ اس سے کافی ساری ٹریننگ ہوئی. اچھا دوسرا کام جو لائبریریز کو آٹومیٹ کرنے کا تھا اس میں بھی ہم لوگوں نے پی ایل اے کے پلیٹ فارم سے ہی اپنی خدمات پیش کی اور ایسی لائبریریز کی تعداد سینکڑوں میں ہے کہ جہاں پہ یا تو میں نے وزٹ کیا خود ذاتی طور پر یا اپنے کسی کلیگ کو بھیجا یا وہاں کے لائبریرین کو اپنے پاس بلایا اور ان کی ٹریننگ کی اور وہاں پہ ہم نے سی ڈی ایس آئیسز کی مدد سے آٹومیشن کا کام کیا. اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب یونیورسٹی کی سینٹرل لائبریری میں ہم نے آٹومیشن کا کام شروع کیا اور سی ڈی ایس آئیسز میں ہی کیا اور وہاں پہ ایک ٹیم تشکیل دی 15 لوگوں کی اسٹاف کی اور وہاں پہ ہم نے یعنی جو سافٹ ویئر بعد میں وہاں پہ چل رہا ہے پنجاب یونیورسٹی کے آئی ٹی سینٹر نے بنایا ہوا وہ بعد میں انسٹال ہوا. وہاں ہم نے آئیسز کے اندر ڈیٹا انٹری کا کام تقریباً ہم مکمل کر چکے تھے اور وہی ڈیٹا جو ہے وہ بعد میں لیبس کے اندر کام آیا اور آج بھی وہی ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے. تو لائبریریز کی آٹومیشن کا ایک کام, ٹریننگ کا دوسرا کام. اور ٹریننگ کے ضمن میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سن 2000 میں پاکستان لائبریری آٹومیشن گروپ ہمارے کچھ دوستوں نے قائم کیا. میں اس کا پریزیڈنٹ تھا. اس کے تحت فاسٹ میں جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہوا لیمس کے نام کا وہ بھی سینکڑوں لائبریریز میں استعمال ہوتا رہا پاکستان میں اور اس کی ٹریننگ اور اس میں آن دا جاب ہیلپ اس قسم کے کام ہمارے دوستوں نے کیے. ہمارے پاس ایک ٹیم تھی اور ہم لوگ کراچی سے لے کے پشاور تک اس ٹیم کے ذریعے سے اس پہ مدد فراہم کرتے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں پری سروس ٹریننگ کی بات. ہم نے ڈپارٹمنٹ آف لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس پنجاب یونیورسٹی میں سلیبس ریوائز کیا اور لائبریری آٹومیشن کے نام سے اور ڈیجیٹل لائبریریز کے نام سے فرسٹ ٹائم کورسز ہم نے شروع کیے یہاں اور ہمارے بنائے ہوئے کورسز پھر دوسرے لائبریری اسکولز نے فالو کیے. تو یہاں بھی آپ کا یہ جو بھائی ہے وہ سب سے پہلا استاد بنا لائبریری آٹومیشن کا اور کئی سال تک میں نے لائبریری آٹومیشن کے کورس جو ہے وہ خود پڑھایا. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی تھے, ہمارے جو جونیئر اساتذہ تھے اور اس کے بعد پھر ہمارے جو پروفیشنلز تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ کام ہم سے لے لیا اور بعد میں جو نئے سافٹ ویئر آئے وہ انہوں نے سیکھے. اور مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کی ایفرٹس کو, ان کی کوششوں کو کہ آج وہ آٹومیشن کے سبجیکٹس کو میرے سے بہتر انداز سے پڑھا رہے ہیں. میں موو آن کر گیا کسی اور طرف, میری انٹرسٹ اور میری ترجیحات کچھ اور ریسرچ کی ہو گئی تو میں نے آٹومیشن کا کام جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے, اپنے جونیئر اساتذہ کے حوالے کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے کام سیکھا. میں جب پڑھاتا تھا میں گرین اسٹون پڑھاتا تھا تو بعد میں ڈی اسپیس آ گیا تو یہ لوگ ڈی اسپیس پڑھاتے ہیں. میں جب پڑھاتا تھا تو مجھے یاد ہے لائبریری ورلڈ کے نام کا ایک سافٹ ویئر تھا, وہاں سے آٹومیشن سکھاتا تھا. ایٹینا کے نام کا سافٹ ویئر تھا, اس سے آٹومیشن سکھاتا تھا. لیکن بعد میں کوہا آ گیا تو کوہا جو ہے وہ پھر یہ لوگ اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے پی ایل اے کو بھی, پی ایل اے کے ساتھ ساتھ دوسری آرگنائزیشنز کو بھی. اور یہ ایک والنٹیئر ورک ہے, اس میں کوئی کمائی وغیرہ نہیں ہوتی کسی کی, اس میں تو اپنا ٹائم اور انرجی آپ کو دینی ہوتی ہے پروفیشن کے کاز کے لیے. اور ہمارے یہ جو دوست ہیں میں بہت اپریشیٹ کروں گا ڈاکٹر ٹیک صاحب کو, بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے آٹومیشن کا کام سیکھا اور بہت اچھے استاد ہیں یہ آٹومیشن کے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ ندیم خلیل ہیں یا باقی دوسرے جو لوگ ہیں, یہ بڑا اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے شہروں میں ہمارے دوست ہیں, عطاء الرحمان ہیں وہاں پہ, اور شیر افضل ہیں اسلام آباد میں, کراچی میں ہمارے دوست ہیں, حیدرآباد میں ہیں, پشاور میں ہیں. آج الحمدللہ ایک اچھی ٹیم ہے ہمارے پاس اس پروفیشن میں, اس ملک میں, جو ملک کے کونے کونے میں آٹومیشن کا کام سکھانے کے لیے
اپنا ٹائم اور انرجی دیتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری والنٹیئر ایفرٹ ہے. تو ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں. آج آپ دیکھیں میں حیران ہوا کہ تھوڑے سے پیسے لے کے آپ سے، تو آپ کے انہوں نے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہے، آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دینا ہے. اور ہیلے کالج کا شکریہ، اس کی انتظامیہ اور پروفیسر افتخار صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اس طرح سے ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر بیٹھ کے تو آپ کو اور اس لیب کے ساتھ بھی بڑی بڑی یادیں ہیں. افتخار صاحب آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ میرا جتنا پی ایچ ڈی کا کام تھا اس میں جو انٹرنیٹ کا کام تھا اور اس میں جو کمپیوٹر ریلیٹڈ کام تھا وہ سارے کا سارا میں نے حافظ منان صاحب کدھر ہیں، حافظ ہیں کہ باہر گئے، وہ آ گئے. حافظ صاحب کا یہ جو کیبن ہے چھوٹا سا پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، میں اور حافظ صاحب جو ہیں وہ گھنٹوں اس میں بیٹھتے تھے اور میں اپنا کام کرتا تھا اور حافظ صاحب اس لیب کی دیکھ بھال کرتے تھے. تو پہلے کالج کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اوپر بڑے احسانات ہیں. ان سے ہم نے بہت مدد لی، بہت کام سیکھا، اور اللہ بھلا کرے، ان کی عمر دراز کرے، ان کو صحت کے ساتھ رکھے. چودھری نذیر صاحب پہلے کالج کے پرنسپل تھے، انہوں نے بہت جو ہے وہ فراخ دلی سے ہماری ہیلپ کی، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جس چیز کی ضرورت تھی ہم ان سے رابطہ کرتے تھے اور ان سے لے جاتے تھے، وہ چاہے ایکسپرٹیز ہو یا کوئی اور ہیلپ ہو. تو بہت شکریہ. آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ سیکھنے کا اچھا موقع ملے گا. ایک بات ڈاکٹر صاحب نے بھی یہاں واضح کر دی، ڈاکٹر عتیق صاحب نے، کہ یہ جو 2 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ بڑی چھوٹی سی ٹریننگ ہوتی ہے. آٹومیشن ایک بڑا وسیع و عریض قسم کا کام ہے، تو آپ کو کچھ اشارے ہی دیے جا سکتے ہیں، باقی جو آپ بیٹھیں گے اپنے کمپیوٹر پہ اور اپنا کام خود کریں گے تو اس سے زیادہ سیکھیں گے. تو یہاں سے کچھ آپ جو ہے نا گائیڈ لائن لے کے جائیں گے. اور آخری بات ڈاکٹر خالد سنگھ ہیڑا صاحب نے پی ایل اے پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے کی کہ چراغ سے چراغ جلانے کا کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. یہی وہ کام ہے کہ جس سے پھر روشنی ہوگی اور پورا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہت اچھی گفتگو تھی جو ہمارے لیے انکریجنگ تھی. اب میں ہیلی کالج آف کامرس کی طرف سے جب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب مجھے یہ ٹریننگ کا کہا گیا تو میں اپنے ایچ او ڈی کے پاس گیا کہ سر پی ایل اے پنجاب یہ ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ دیر کس بات کی ہے، آپ فوراً ٹریننگ کروائیں. میں سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی ٹریننگ کے لیے ہم سر کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے نہ صرف ٹریننگ کروائیں بلکہ ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام آپ کریں. میں باقاعدہ شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے ڈین فیکلٹی آف کامرس، پرنسپل ہیلی کالج آف کامرس ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سب کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب استاد محترم ڈاکٹر خالد صاحب اور ہیلے کالج کے نہیں پوری یونیورسٹی کے بہت سارے اساتذہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر خالد صاحب سے اکتساب فیض کیا ہے. میں خاص طور پہ یہ بات کہوں گا کہ فارسی اور لائبریری سائنس، اس میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی جگہ پہ لیڈنگ رول میں یہ ڈپارٹمنٹ آئے ہوں، لیکن ڈاکٹر خالد صاحب کی وجہ سے لائبریری سائنس کو اور ڈاکٹر سلیم مظہر کی وجہ سے فارسی کو جو عزت ملی ہے، اور اس وقت پنجاب یونیورسٹی کی پالیسی میکنگ ہو یا اس کا آپریشن ہو یا ورلڈ رینکنگ ہو، اور اس طرح سے ایک لسٹ جو ہے وہ لمبی، وہ اگر آپ کریں تو ڈاکٹر خالد صاحب جو ہے اس پر سارے کو کر رہے ہیں. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میں 3 نمبر ہاسٹل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اور یہ 10 نمبر ہاسٹل میں رہ رہے تھے.
رات 11 بجے 12 بجے سم ٹائمز 1 بجے اگر کوئی مسئلہ آ گیا نا تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا ہے کہ میں صبح آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا میں گھر پہ ہوں. کہنے لگے پھر دروازہ کھولیں. اور رات کو 1 بجے آ کے 3 بجے تک مجھے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا کام کرواتے رہے ہیں. جب ہمارے پاس کوئی ٹیچر نہیں تھا اور اس لیب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ اچھی یادیں ہیں، لیکن ہماری ڈاکٹر خالد صاحب کے ساتھ ہے وہ بہت اچھی یادیں ہیں کہ جب ہمیں کوئی کمپیوٹر پڑھانے والا، کمپیوٹر اپلیکیشن پڑھانے والا کوئی ٹیچر نہیں ملتا تھا، جب ہمیں ریسرچ کروانے والا کوئی ٹیچر نہیں ملتا تھا، جب ہم نے پی ایچ ڈی شروع کی، ایم فل شروع کیا، جب اکیڈیمک رائٹنگ والا کوئی بندہ نہیں ملتا تھا تو ڈاکٹر صاحب کا نام ہم پہلے لکھتے تھے ٹائم ٹیبل میں اور ان کو بعد میں بتاتے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ ہم ہمسائے رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہوئے سیکشن فیلو تھے پنجاب یونیورسٹی میں، اور ہمیشہ سے اتنی بڑی پوزیشن میں جانے کے باوجود ان کی طبیعت میں، ان کی انکساری میں، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک میرے دل کی سختی کو نرمی میں بدل دے، ان کے دل کی نرمی میں کوئی فرق نہیں آیا. بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ انتہائی نفیس سبارڈینیٹ اور انتہائی خبیث باز ایک ہی شخص ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال جو ہے وہ ایک سایہ دار درخت کی طرح سے ہے. جو شخص جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ آرام میں ہوتا ہے یا اس کو وہاں سے فوائد پہنچ رہے ہوتے ہیں. اور فاسق متکبر شخص کی نشانی آپ نے بتائی کہ وہ کانٹے دار درخت کی طرح سے ہوتا ہے. جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. آپ ہر جگہ پہ ایک جگہ کو ہیڈ کر رہے ہیں. میں اور آپ اپنا جائزہ ہر وقت یہ لیتے رہیں میری حیثیت سایہ دار درخت کی ہے یا کانٹے دار درخت. لوگ آپ کے آفس کے سامنے سے گزرنا، آپ کے سامنے سے گزرنا، وہی کہ گھوڑے کی پچھاڑی سے اور افسر کی اگاڑی سے بچنا ہر حکمت والے شخص کا، ہر دانا شخص یہ سمجھتا ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسے افسر نہ بنیں. جس نے مجھے یہاں پہ پرنسپل بنایا گیا، جو اور دوستوں کے ساتھ ملاقات کی اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر خالد صاحب تھے. اس دن میری ریٹائرمنٹ میں 30 مہینے رہتے تھے. ایگزیکٹ 20 اگست جو ہے وہ میں بنا 2020 کو، اور 2023 21 فروری کو انشاءاللہ بشرط زندگی میرا لاسٹ ورکنگ ڈے ہوگا. انہوں نے مجھے کہا کہ 2.5 سال آپ کو ملے ہیں، اس میں افسر بننے کی بجائے یہ سمجھنا کہ اللہ نے آپ کو خدمت کا موقع دیا ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو ساری زندگی عزت کماؤ گے. اور اگر پرانا، کیونکہ میرے ساتھ کچھ لوگوں کا پہلے یہاں پہ جو ہے جو آپ کو پتا ہے ڈپارٹمنٹل پرابلمز ہوتے ہیں، اگر سکور ایکول کرنے کی کوشش کرو گے تو نہ پہلے والے عزت پائیں گے نہ آپ عزت پائیں گے. الحمدللہ اس دن سے آج تک 1.5 سال سے کچھ زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اور آج مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ ایم بیک نیشنل بزنس ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کونسل کا ہمارا پچھلے 2 دن سے جو ہے یہاں پہ وزٹ ہو رہا تھا. ابھی میرے لیٹ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وائس چانسلر کو انہوں نے ڈی بریفنگ دینی تھی، فیڈ بیک دینی تھی، اور وہاں پہ جو انہوں نے ہمارے لیے کلمات استعمال کیے ہیں سوائے اللہ کے شکر کے کوئی اور چیز نہیں کہی جا سکتی. ورنہ آپ کو پتہ ہے ایکریڈیٹیشن کونسلز آ کے کیا انیٹمی کرتے ہیں ایک ایک چیز کی، دیا پانچا کر دیتے ہیں.
لیکن جتنے اچھے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ایسے دوستوں کی جنہوں نے پوری زندگی میں دوسرے لوگوں سے بدلہ نہیں لیا، ڈاکٹر خالد کی طرح سے ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ جو پولیٹیکلی یا جو پرانے مجھے تکلیفیں دینے میں جو لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رویہ اختیار کریں، اور الحمدللہ اس میں ہم پریکٹیکلی کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر میں گیسٹ جو ہیں یہاں پہ ہیلے کالج میں جو گیسٹ ہیں، ادروائز تو یہاں پہ ظاہر میزبان ہیں۔ ہیلے کالج میں جو لوگ ہمارے گیسٹ ہیں، ڈاکٹر خالد منگور سنگھیڑا صاحب، پریزیڈنٹ PLA پنجاب، ڈاکٹر نوشین بڑائچ، چیئرپرسن انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن مینجمنٹ، ڈاکٹر ہارون عثمانی صاحب جن کی سپورٹ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم کام بھیجتے ہیں اور اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں کہ عثمانی صاحب کیا بنا ہے، بہرحال یہ ان کی مہربانی ہے۔ ڈاکٹر رفیق صاحب ایسوسیٹ پروفیسر اور کور ٹرینر آئے تھے، میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں ہاں جی، اور آل ٹائم قائد بے بدل عتیق الرحمان سیف الرحمان عتیق صاحب، ان سے دوستی نہیں ہے، چھوٹے بھائی ہیں کیونکہ ہماری دوستی بڑوں سے، بڑے بھائی ہیں وہ ساتھ تھے، اور دوسرے شہروں سے DG خان سے آئے ہوئے، بہاڑی، سرگودا، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالا اور لاہور سے آئے ہوئے لوگوں کو سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی۔ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جب بھی ٹریننگ کے لیے ہم کوئی کام لے کے آئے تو میں نے کبھی نہ نہیں کی۔ مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا کام آپ لے کے آئے ہیں میں نے نہ کیا۔ ہمارے لیے پہلے دن آتے میں نے کہا کوئی لائبریری کا بجٹ نہیں ہے، آپ لاکھ کی خریدیں، 10 لاکھ کی خریدیں، 1 کروڑ کی خریدیں۔ ہیلے کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی کا نہیں، پاکستان کا سب سے امیر کالج ہے، اور الحمدللہ جو نالج مینجمنٹ ہے اس کے لیے ہمارے 2 لوگ جو ہے شہزادہ ندیم اور آصف صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں، اور تھوڑے سے عرصے میں 80,000 کتاب انہوں نے پروکیور کی ہے جو اسٹاک میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے لائبریرین وہ کام کر رہے ہیں جو لائبریرینز نہیں کرتے، وہ میں بتاتا ہوں لائبریرین کیا کرتے ہیں، لیکن پورے کالج کا بلکہ پوری فیکلٹی کا، جس میں ہمارے پاس 225 ایفیلیٹڈ کالجز ہیں، ان کے جو مقابلہ جات ہوتے ہیں کوئز کے یا باقی اکاؤنٹنگ کمپٹیشن کرواتے ہیں یا اس طرح کے اور پروگرام کرواتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارا لائبریری ڈپارٹمنٹ ہینڈل کرتا ہے۔ کسی شخص کے جانے سے کوئی کمی نہیں ہوتی، کمی اس کی ہوتی ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کی کمی ہے۔ اگر کسی کا باپ خدا نخواستہ ایسا ہے کہ نشئی ہے، روزانہ پولیس نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، روزانہ بدنامی کا باعث بنتا ہے، باپ کے مر جانے سے کوئی کمی نہیں آتی، لوگ شکر کرتے ہیں کہ وہ چلا گیا، لیکن اپنے ایک ملازم کے چلے جانے سے جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کے جانے سے کمی ہوتی ہے۔ مجھے ایک ان پڑھ شخص کا، یا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، انہوں نے یہ بل گیٹس کی جو کمپنی ہے مائکروسافٹ، اس کے شیئرز نیچے جا رہے، تو بات ہوئی تو کہنے لگے نہیں یہ ریوائو کر دے گا۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا ریوائو کر دے گا؟ کہنے لگے مجھے یہ تو نہیں پتا کہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے اس کو میں ضائع نہیں کرتا۔ اور کروڑوں مائیں بچے ایک دوسرے کے ساتھ اسکائپ پہ فری آف کاسٹ ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر ہم بھی لوگوں کے لیے فائدہ دینے والے ہوں گے
تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایک بہت ہی اچھی بات نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کا وہ ڈاکٹر صاحب کو سمجھ آ گئی ہے جو میں بشیر احمد ضیاء صاحب کی بات کرنے لگا ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ کے جو ہے لائبریری سائنس میں ان کا کوئی ریکارڈ بھی ہے, یہ گولڈ میڈلسٹ تھے. تو میرے ہاسٹل میں 8 نمبر ہاسٹل میں رہ رہا تھا اسٹوڈنٹ کے طور پہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بشیر یہ دس لائبریرین کی ڈیفینیشن کی. تو اس نے جو کہا کوٹ ان کوٹ ہے, اپنی طرف سے نہیں ہے. وہ سانپ جو کتابوں کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہو, نہ اس سے خود فائدہ اٹھائے اور نہ کسی اور کو اس سے فائدہ اٹھانے دے, اسے لائبریرین کہتے. کوئی ایک لفظ ایکسٹرا یا کم نہیں. یہ نیگیٹو ڈیفینیشن ہے. ہر چیز کی 2 ڈیفینیشن ہوتی ہیں, ایک نیگیٹو ہوتی ہے اور ایک پازیٹو ہوتی ہے. یہ نیگیٹو ڈیفینیشن ہے which we have to avoid. یہ نہ ہم کریں. پہلے کالج کی ساری ریسورسز آپ جب کبھی لاہور آئیں, لاہور والے جب یہاں پہ آئیں, کوئی ایسی کتاب آپ خریدنا چاہتے ہیں جو آپ کو اپنی گروتھ کے لیے ضروری ہے, آپ کا کوئی ادارہ خرید کے نہیں دے رہا ہو, مطلب 25-30 ہزار کی کتاب ہے, پہلے کالج لائبریرینز کے لیے بھی انشاءاللہ وہ خاص ہوئی دے گا. جتنے بڑے مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اندازہ نہیں. شیر کا بچہ, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی غائب ہے, شیر کا ایک بچہ جنگل میں بکریوں والے کو مل گیا, وہ لے آیا, گھر میں اس کو پالا, بکریوں کے ساتھ وہ جاتا تھا, چلتا پھرتا تھا سارا دن. جنگل میں شور مچ گیا, شیر آ گیا, شیر آ گیا, بکریاں دوڑی, وہ شیر کا بچہ تھا, دوڑتا وہ بکریوں سے بھی آگے نکل گیا. شیر نے دیکھا کہ ایک شیر بھی بکریوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے. اس نے جا کر اس کو پکڑا اور اسے پوچھا کہ تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہتا شیر آ گیا. اس نے اس کو پکڑا اور جا کے پانی کے اوپر اس کا منہ کیا اور بتایا کہ اپنے اور میرے چہرے میں دیکھو کہ کوئی فرق ہے. کہنے لگا فرق تو کوئی نہیں ہے لیکن میں بکری ہوں. ہمیں ہمارے لیڈرز, ہمارے جو بڑے ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا ہے, ڈاکٹر خالد صاحب کبھی اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں رہے, کبھی بہت آگے بڑھ کے بات کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا ہے کہ لوگ سننے کے لیے بلاتے ہیں. کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں, ہماری ورک ایسے ہو جائے, اور جہاں پہ چاہتا ہے دل چاہتا ہے جاتے ہیں, جہاں پہ دل نہیں چاہتا وہاں نہیں جاتے. کیوں؟ beggars are not choosers. یہ شہباز شریف والی بات نہیں ہے کہ جب آپ کے اندر ورک ہے پھر آپ چوز کر سکتے ہیں کہ یہاں نہیں, آپ کے پاس پہن نہیں آنا, آپ کے پاس ماحول اچھا نہیں ہے. اور جہاں پہ ہم کہتے رہے یار ہم بھی موجود ہیں, کبھی ہم سے بھی خطاب کروا لیا کریں, تو ظاہر ہے پھر جس طرح کا بھی ماحول ہوگا ہمیں خطاب کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. مجھے اور آپ کو لوگوں کی عزت کرتے ہوئے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت مہربانی آپ کی ایسوسیشن کی کہ ہیلے کالج کو انہوں نے ایک ٹریننگ جو ہے وہ وینیو کے طور پہ جو ہے وہ ہمیں سعادت بخشی. ہم خود بھی میرے اپنے ٹیچرز ہیں, وہ بھی آل دا ٹائم ٹریننگ کے لیے جانے کے لیے ملک سے باہر, ملک میں جتنے پیسے بھی وہ مانگے, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ جو بندہ بھی گھر سے نکلے گا, گھر سے نکلنے کے بعد اس کی ٹریننگ اور شروع ہو جائے. گھر میں تو ہماری بیک بات ہماری ٹریننگ الحمدللہ ہر وقت کرتی رہتی ہے, لیکن کچھ اور ٹریننگ بھی ہوتی ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا, آپ کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمارے لیے, ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.